अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो। बात कारोबार की, मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की बात करेंगे। आज के दिन मार्केट ने हम कह सकते हैं ऑल टाइम हाई पंच किया है। फाइनली 82,721 का लेवल मार्केट ने अचीव किया, सस्टेन किया, यानी कि आज के दिन 750 अबव पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इट मीन्स के मार्केट में पोटेंशियल मौजूद है, इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन है, ट्रस्ट लेवल है, और साथ साथ ये देखा जा रहा है कि हमारे मुल्क के अंदर जो एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि वो एक्टिविटीज़ जिससे बायलैटरल रिलेशन भी मजबूत होते हैं, वो एक्टिविटीज़ जिससे हमारे वो बाहमी ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं, जो कि आने वाले दिनों के लिए हमारे लिए कुछ न्यू इकोनॉमिक डोर्स या एक्सपोर्ट के डोर्स खासकर ओपन करने वाले हैं। सो आज के दिन हम ये डिटेल डिस्कस करेंगे कि मलेशियन प्राइम मिनिस्टर साहब का विज़िट है पाकिस्तान में। ये बहुत खुशाइन बात है। प्राइम मिनिस्टर साहब को, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर साहब को हमारे यहाँ हमारे मुल्क में वेलकम किया जा रहा है। आज वन ऑन वन मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब की भी, शहबाज शरीफ साहब की भी उनसे। अब यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि जब दो कंट्रीज़ इतना ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, ख़ासकर रीजन के अंदर, तो ये बड़ा ही एक पॉजिटिव जेस्चर होता है, इन अ सेंस कि हम कह सकते हैं कि अब आने वाले दिनों में बायलैटरल वो रिलेशन बिल्डअप होंगे जो कोऑपरेशन की तरफ जाएंगे, जो रीजन में कंपैटिबिलिटी क्रिएट करेंगे। और हमारी जो डिप्लोमेसी है वो ना सिर्फ डिप्लोमेसी होगी बल्कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी होनी चाहिए, क्योंकि हमें बिजनेस जो है, बिजनेस रिलेशंस जो हैं वो बिल्डअप करने हैं। सो आज के दिन हम डिटेल बात करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है और आने वाले दिनों में ये हमारे लिए कौन कौन से न्यू एवेन्यूज़ जनरेट कर सकता है। सो वी हैव योर वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, उनको भी खुशामदीद कहेंगे, लेकिन मैं और भी टॉपिक बताते चलूँ। जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो थोड़ी सी अब हम समझ रहे हैं कि फ्लक्चुएट कर रही है, उसके बारे में भी आज बात करना ज़रूरी है। थोड़ा सर्न्स हैं, इसको भी मीट करना ज़रूरी है कि साथ साथ जो जियोपॉलिटिकल के वेज़ हैं उनको कैसे बिल्डअप किया जा सकता है, पाकिस्तान इस तमाम सिनेरियो में अपने आप को बचाकर कैसे फ़ायदा उठा सकता है, और साथ साथ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के हवाले से बात करेंगे। 15% सर्ज देखा गया है, अ वेरी गुड साइन, क्योंकि जब भी हम एक्सपोर्ट सेक्टर की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट सेक्टर की बैकबोन जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर है, और टेक्सटाइल सेक्टर में विदाउट हम कह सकते हैं कि बहुत सारी जो इश्यूज़ थे उनको मद्देनज़र रखते हुए और उनको थोड़ा सा साइड लाइन करते हुए अगर बात करें तो फिर भी 15% की ग्रोथ बड़ी खुशाइन बात है। बांग्लादेश के हवाले से बात करें तो यहाँ बांग्लादेश इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग एनी सिंगल बेल ऑफ कॉटन, लेकिन उसके बावजूद उनकी एक्सपोर्ट जो है नंबर्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे पास कॉटन की जो एक प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, और उसके बावजूद हम थोड़ा थोड़ा एक कहते हैं ना पेनी स्टेप्स या एक बेबी स्टेप्स आगे बढ़ रहे हैं। क्या क्या रेवोल्यूशन आ सकते हैं जिसको हम आगे बढ़ने में मदद दे सकते हैं, और साथ साथ टेक्सटाइल के अंदर ख़ासकर जो फिनिश गुड्स हैं उनके ऊपर कितना फोकस किया जा सकता है। हम होम टेक्सटाइल में बहुत ज़्यादा आगे हैं, और हम जो है वो डेनिम में बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में अपने आप को मनवा चुके हैं। तो क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास टेक्सटाइल के और मज़ीद? सो वी हैव हेयर वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। हमें ज्वाइन कर रहे हैं नदीम रऊफ़ साहब। आप बिज़नेस में हैं और फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं RCCI के, उनको खुशामदीद कहते हैं सर, वेरी वार्म वेलकम। और हमारे साथ मौजूद हैं साकिब रऊफ़ साहब, आप भी बिजनेसमैन भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। साकिब रफ़ीक साहब, वेरी वार्म वेलकम। सो एंड वी हैव अनदर फीमेल गेस्ट हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रही हैं, अम्मारा शाहरुख साहिबा। आप एनालिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मैं नदीम साहब से पूछना चाहूँगी, नदीम साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब का, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर साहब का विज़िट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कंट्री टू कंट्री मीटिंग्स हो, एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप बिल्डअप हो, और साथ साथ वो MOU साइन हो जिनके बारे में सिर्फ एक कहते हैं ना दूर से सोचा जाता है। अगर पॉलिसीज़ बन जाएँ और ऐसे MOU साइन हो जाएँ तो कितनी ज़्यादा खुशाइन बात होगी ये। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच नताशा, आपको इनवाइट करने का। देखिए, आई थिंक ये जिन हालात से इस हमारा मुल्क गुजर रहा है, उन हालात में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का पाकिस्तान में आना, आई थिंक इट्स अ वेरी हेल्दी साइन। अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो मलेशिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज़ इन दैट रीजन। और अगर आपने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात की, मैं थोड़ा सा इसको पीछे लेके जाऊंगा अपने चैम्बर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन 2019 वी टुक 450 पीपल डेलीगेशन टू मलेशिया कोलालमपुर, बिजनेस डेलीगेशन था, और उसमें डॉक्टर महातीर मोहम्मद वाज द चीफ गेस्ट। तो फर्स्ट टाइम के भी कि कोई जो उनसे हेड ऑफ स्टेट किसी चैम्बर के इवेंट पे इस तरह आए वहाँ पे एज अ चीफ गेस्ट। मकसद सिर्फ ये है कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और जो बिज़नेस टू बिज़नेस कॉन्टैक्ट है B2B, वो जितना बढ़ेगा उतनी आपकी जो इकॉनमी फ्लरिश होगी दोनों साइडों पे। इस वक्त अगर हम देखें पिछले 5 सालों में एक
سبسٹینشل قسم کی جو سی ریسرچ آئی ہے بائیلیٹرل ٹریڈ میں. اگر ہم اس میں 2023-24 کی بات کریں تو تقریباً 1.5 بلین ڈالر پہ ہماری بائیلیٹرل ٹریڈ پہنچ چکی ہے. بٹ اسٹل جس طرح وزٹ ہے آئی ایم شیور کہ بہت سارے جو اس میں ہمارے جو ایم او یوز ہیں, بہت سارے ہمارے جے ویز ہیں وہ سائن ہوں گے. تو اس میں امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ جی اس کو آگے لے کے جایا جائے اور اس کو مزید جو انسان ہے وہ بزنس ٹو بزنس پہ سوئچ کیا جائے. تو آئی تھنک اٹس اے ویری ہیلدی سائن فار آر کنٹری اور ڈیفینیٹلی فار دا ریجنل ٹریڈ آلسو, کیونکہ جس طرح بتایا آسیان جو ایسوسیشن ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ ملک از ملیشیا ایٹ دا مومنٹ. اچھا, ملیشیا کی اگر ہم بات کریں ثاقب رفیق صاحب, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ایک طرف ہمارے پاس یہ آپشنس موجود ہیں کہ ہم ان سے بہت زیادہ امپورٹ کر رہے ہیں آئل کے حوالے سے, پام آئل کی بات کریں, ہمارے پاس کیا آپشنس موجود ہیں کہ ہم اپنی کچھ انہیں ایکسپورٹ کی بھی آفر کر سکیں؟ اور جب ان کی ہم اکانومی دیکھتے ہیں, اتنی فلرش اکانومی ہے, تو ان سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ اچھا, اسٹل فلرش اکانومی کے اندر روم ہوتا ہے آپ کے پاس ایکسپورٹس کرنے کو. ملیشیا کا جو سب سے ہائیسٹ ٹریڈ پارٹنر ہے دیٹ از اے چائنا, بٹ کوئی ایسی پروڈکٹس ہیں جو پاکستان بڑے اچھے طریقے سے ان کے ساتھ ایکسپورٹ کرتے ہیں. میں خاص طور پہ بات کروں گا اگر ہم ایس آئی ایف سی کے اندر بات کریں تو جہاں ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کو, جہاں پر ہم فوڈ سیکٹر کے اوپر ہم بہت سارے کرتے ہیں. سنس ملیشیا از امپورٹنگ فروٹس, تو پاکستان بہت سارے فروٹ اینڈ فوڈ پروڈکٹس ایکسپورٹ کر سکتا ہے. حلال فوڈ انڈسٹری از ون آف دا مین ایریا ویئر وی کین ایکسپرٹائز کر کے ہم اپنی ایکسپورٹس کر سکتے ہیں, کیونکہ ملیشیا کے پاس حلال سرٹیفکیشن کی بہت ساری ایکسپرٹیز ہیں, تو پاکستان کین فلرش انٹو دیٹ تھنگ. پلس میں یہاں سے بات کروں گا کاٹن اینڈ ہائی ویلیو ٹیکسٹائل پروڈکٹس, جن کے اوپر پاکستان اپنی جو ایک کہہ سکتے ہیں کہ اکانومی آف اسکیل کو بہتر کرتے ہوئے ساتھ اپنی ایکسپورٹس وہاں پہ بڑھا سکتا ہے. بٹ مینلی اگر جس چیز کو ہم دیکھیں, جس چیز کے اوپر ہم ہمارا زیادہ بہتر کیا ان کی مارکیٹ کے اندر بہت گنجائش ہے حلال فوڈ کے حوالے سے؟ جی بالکل گنجائش ہے. اور یہ جو ندیم رؤف صاحب ہمارے فارمر پریزیڈنٹ بھی ہیں اور یہ اس ٹائم چیئرمین بھی تھے, انہوں نے وہ ڈیلیگیشن لے کے گئے تھے جس کا انہوں نے وہ ذکر کیا ہے. ہم جب وہاں گئے تھے تو یہ اپرچونٹی اس وقت بھی موجود تھی اور یہ آج بھی موجود ہیں. آج بھی ہم بہت ساری, یہ کتنے سال پہلے کی بات ہے؟ 2019 میں 5 سال پہلے کی بات ہے. جب ہم بڑا ایک ہائی ویلیو ڈیلیگیشن لے کے گئے تھے, اس میں ہمارے ساتھ کچھ گورنمنٹ آفیشلس بھی گئے تھے, پاکستان کی ٹاپ کمپنیز کے سی ای اوز بھی گئے تھے, یہ ڈائریکٹرس بھی گئے تھے, سارے لوگ گئے تھے. اور کافی ساری ہم نے وہاں پہ ایم او یو سائن بھی کیے تھے. ہماری جو بزنس اپرچونٹی کانفرنس ہوئی تھی اس کے اندر. سو اس کے بعد لوگوں کے ریگولر وزٹس بھی ہونا شروع ہو گئے. پاکستان الیکٹرانکس جہاں بہت ساری, کیا پاکستان نے کوئی آرڈرز یا کوئی ایسے بزنس گریب کیے؟ جی بالکل کیے ہیں. اور مطلب خاص طور پہ ہمارے الیکٹرانکس کے اندر امپورٹس کے بھی آرڈرز جہاں پہ سائن ہوئے تھے, کیونکہ پاکستان الیکٹرانکس کے بہت ساری آئٹمز وہاں سے امپورٹ کرتا ہے. بٹ ایکسپورٹس کے بھی کچھ ہماری جوائنٹ وینچر سے مٹیریلائز ہو چکے تھے اس کے بعد سے. بٹ آج بیٹھے ہوئے یہاں پہ ہم جو بات آگے آنے والے دنوں کی کریں گے, تو میں اگین وہی بات کروں گا کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جب بھی کوئی ملک ترقی کر رہا ہوتا ہے, جب بھی آپ کی ٹریڈ بڑی ہوتی ہے, تو آپ کو ریجنل کنیکٹیوٹی بڑی ضروری ہوتی ہے. ہمیں اپنے پورٹ انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کی جو کنیکٹیوٹی ہے, یوزنگ این آن لائن پلیٹ فارم, یوزنگ اے پورٹل, ایک جوائنٹ پورٹل بنایا جا سکتا ہے. سنس دا پرائم منسٹر از ہیئر فار 3 days, تو آئی بلیو جس طرح سے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب انٹرسٹ لیتے ہیں اور وہ خود جس طرح سے مل رہے ہیں, ان کے ساتھ جا رہے ہیں. میں نے جوائنٹ پریس کانفرنس دیکھی تو بڑا ایک لگ رہا تھا 2 brothers آر اسپیکنگ فار ایچ ادر, ایک بڑی اچھی بات ہو رہی تھی. اور یہ چیز اگر آگے لے کے چلی جائے, اور مجھے یقین ہے جس طرح سے پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے, وہ ریجنل ٹریڈ کے اوپر زیادہ فوکس کر رہے ہیں. I believe there will be like direct logistic flights. I believe there will be like more MOUs signed, more agreements signed. اور اچھا جو پچھلے ایگریمنٹس ہیں اس میں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے. مطلب یہ نہیں کہ ہم نے ایگریمنٹ کر لیا اور اس کے بعد چلتے گئے. تو اب ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے اوپر بات ہو کہ جہاں پہ ان کو ہماری ضرورت ہے ہم ان کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کر لیں, اور جہاں پہ ہمیں ان کی ضرورت ہے تو ہم ان کی ٹیکنالوجیز کو, ہم ان کی کمپنیز کو بہتر طریقے سے انکارپوریٹ کر لیں اپنے ساتھ. اور پاکستان کے پاس جہاں پہ ایکسپرٹیز اپنی یہ کاٹن کے اندر, جہاں پہ ایکسپرٹی اپنی ٹیکسٹائل کے اندر ہیں, تو یہ چیزیں وہ ہیں جس کو ملیشیا کی جو اکانومی ہے وہ ایبزارب کر لے گی. اور اچھے طریقے سے پاکستان فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی اگر بات کریں تو دونوں ملکوں کی اس وقت ضرورت ہے. پاکستانی کمپنیز کین گو اینڈ انویسٹ ان ملیشین کمپنیز, ملیشین کمپنیز کین گو اینڈ کم اینڈ انویسٹ ان پاکستان کمپنیز. سو دیز آر دا ایریاز جو کہ بڑی شارٹلی ہم آپ کو بات کر سکتے ہیں. بٹ اف ان ڈیٹیل دس کین بی ڈسکس اینڈ دس کین بی ایکسپلور. دیر آر سو مینی تھنگس, دیر آر سو مینی ویز where both countries can explore so many opportunities. And جو ہماری جو ٹریڈ ہے, ندیم صاحب has rightly said, پچھلے 5 سالوں میں کوئی 19% کے حساب سے بڑھ رہی ہے, اس کو ہم اور تیزی سے بڑھا سکتے ہیں. اور تیزی سے بڑھا سکتے ہیں. اور ریجن کی ہی بات ہو رہی ہے تو رشیا کے ساتھ پاکستان نے ایک ہسٹورک ڈیل سائن کی ہے. سو اس کے اوپر بھی یقیناً ہم پروگرامز بھی کریں گے آگے, لیکن بتاتے چلیں کہ جب ریجن میں ٹریڈ ایکٹیویٹیز یا بزنس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو یہ ہمارے ملک کے لیے بہت ہی خوشائن ہوگا, کیونکہ یہاں پر ہمارا فریڈ بچتا ہے, ہمیں چیپ پرائس پہ وہ اویلیبل ہوتی ہے.
और विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ये अवेलेबिलिटी होती है. सो हमारा भी हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं. हमारा, आप क्या समझती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अगर पाकिस्तान की देखें तो काफ़ी अब बेहतरी की तरफ आ रही हैं, चाहे इन्फ्लेशन के नंबर्स हों, चाहे पॉलिसी रेट के हवाले से बात हो, ये तमाम चीज़ें अब सिंगल डिजिट और ख़ासकर पॉलिसी रेट भी अभी है डबल डिजिट, लेकिन अभी इसके ऊपर हम सोच रहे हैं यकीनन कि कैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ये भी बड़ा एक बर्डन होगा कि इन्फ्लेशन को देखते हुए क्या स्लोली ग्रेजुअली नीचे जाए या फिर थोड़ा अग्रेसिवली नीचे जाए. दे आर टू ऑप्शंस. सो आपको क्या लगता है कि अब आने वाले दिनों में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो कितना ज़्यादा अब मज़ीद जो है मुस्तहकम या स्टेबिलिटी की तरफ आ जाएंगी? डेफिनेटली, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी इन दिस शो. सबसे पहले तो मैं आपको ये इसी चीज़ के लिए वो कहते हैं इतना पॉजिटिव ये एस्पेक्ट है ये इनिशिएटिव के मलेशियन प्राइम मिनिस्टर का इस टाइम पे इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में पाकिस्तान में होना, क्योंकि मलेशिया के साथ पाकिस्तान की बहुत हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है थ्रू ट्रेड भी और वैसे भी आई मीन सोशल उससे भी कल्चरल उससे भी. तो ये बहुत ही इस वक्त जो है इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि चैलेंज के तौर पे लेना चाहिए फॉर इकोनॉमिक रिवाइवल, क्योंकि इकोनॉमिक रिवाइवल की वही सिचुएशन इस वक्त वहाँ हमारी अगर ट्रेड उनके साथ मलेशिया के साथ इस तरह से कि जैसे G2G था अब P2P होना चाहिए ताकि वहाँ के जितने भी बिजनेसमैन हैं यहाँ पे आके वो बिजनेस करें जो ऑलरेडी कर भी रहे हैं. कंस्ट्रक्शन सेक्टर में रियल एस्टेट सेक्टर में भी हम उनके आर्किटेक्ट से हम हेल्प ले सकते हैं. उनके आर्किटेक्ट्स बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं. उसके अलावा भी हमारे बिजनेसमैन वहाँ पे जाके बिजनेस कर सकते हैं. तो ये चीज़ हमारी इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए बहुत ज़रूरी भी है और ये बड़ी हेल्पफुल साबित होगी. एंटरप्रेन्योरशिप शुरू की जाए, जितने भी हमारी यूथ है उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लाया जाए ताकि वहाँ के लोग हमारे पास आके जॉब्स करें. इससे हमारी इकोनॉमिक रिवाइवल होगी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी. राइट, आपने सही कहा. मैं इसमें मैं थोड़ा सा ऐड ऑन भी करना चाहूँगा. आपने अभी हलाल फूड की बात की. जी जी. अब थोड़ा सा इसमें डायनामिक्स और आगे चले गए हैं. इट्स नॉट ओनली अबाउट फूड. अगर हम मलेशिया और इंडोनेशिया की बात करें, खास तौर पर मलेशिया, क्योंकि हम काफ़ी जाते रहे हैं, विजिट भी किए और फिर उसके बाद ट्रेड डेलीगेशंस भी आते रहे हैं चैम्बर जब हम विजिट करके गए थे. हलाल प्रोडक्ट्स में आपका मेकअप भी आ जाता है, आपके और भी बहुत सारे आइटम्स आ जाते हैं. और इस वक्त मलेशिया बहुत ज़्यादा इसमें एक्सेल कर रहा है क्योंकि जिस किस्म की उनकी वहाँ पे पॉपुलेशन है, बड़ा ब्लेंड ऑफ चाइनीज़ भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं और भी नेशंस रहती हैं. तो वो इस वक्त सिर्फ फूड में तो है ही है. तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तानी बिजनेसमैन के लिए कि वहाँ से. दूसरा, तकरीबन 1.5-2 लाख पाकिस्तानीज़ वहाँ रह रहे हैं ऑलरेडी. हमारे काफ़ी ज़्यादा जो सा अमाउंट ऑफ जो लोग हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं, स्टूडेंट्स उनसे हमारे जो बायलैटरल जो यहाँ से जाते हैं उधर वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पढ़ रहे हैं. तो आई थिंक, और फिर उसके बाद मैन पावर में जो वहाँ उनको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है. और हमारा सबसे बड़ा इस वक्त फ़ॉरेन जो रेमिटेंस आ रही हैं आई उसके थ्रू रही हैं, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है कि उनको स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है. उनको बहुत सारी, आप नर्सिंग में देख लें, आप और सेक्टर्स में देख लें, उनको रिक्वायरमेंट है काफ़ी सारे, क्योंकि चीप लेबर है, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है. मेरा ख्याल है ये जो विजिट है इसमें इस किस्म के MOU साइन होने चाहिए. एक तो ट्रांसफ़र ऑफ, जिस तरह साकिब साहब ने कहा, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब जिस तरह 2019-20 में एक चीज़ और सोचने की ज़रूरत है हमें कि जब मलेशिया के पास इतनी इन्वेस्टमेंट आ सकती है, US इन्वेस्टमेंट आ सकती है और अच्छी खासी एक हेफ्टी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एन ईयर आ सकती है, तो हम कैसे कुछ ऐसा कोई वो स्टेप्स लें, वो मेजर्स लें जो कि उनके कंट्री ने पहले लिए थे, या वो इंफ्रास्ट्रक्चर या वट एवर द मेजर्स जो उनके पास जो रिक्वायर्ड हैं वो लेकर हम क्यों नहीं अब तक इन्वेस्टमेंट ग्रैब कर सकते. एक हमारे पास सिर्फ CPEC जो हम पहले भी बात करते रहे हैं यकीनन दूसरे प्रोग्राम्स में कि हम सिर्फ CPEC एक इन्वेस्टमेंट ले पाएँ. हमें एक बड़ी हेफ्टी इन्वेस्टमेंट चाहिए और अगर हेफ्टी नहीं आती तो एटलीस्ट शॉर्ट कट्स में भी जो हमें मिल सकती है. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक्स और आपकी जो गवर्नमेंट स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़रूरी है. अब पीछे अगर हम देखें, आपने पहले शुरू में बात की जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं, अगर हम 2023 से बात करें तो मिड ऑफ 2023 से हमारे पॉजिटिव इंडिकेटर्स आने शुरू हो गए थे. अब जो अभी लेटेस्ट आप रिपोर्ट देख रहे हैं नेथन पोर्टर की, जो डायरेक्टर IMF पाकिस्तान को देख रहे हैं, मतलब बड़ा अच्छा पॉजिटिव उन्होंने रिव्यू दिया है कि हमारा जो इस वक्त जो फॉरेन एक्सचेंज जो हमारा रिजर्व्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं. हमारे इन्फ्लेशन पिछले 4 साल में सबसे इस वक्त लो है.
تو مطلب دیز آر آل, اور ہمارا جو ڈالر ہے, روپی ہے, وہ بالکل اسٹیبل ہوا ہوا ہے. یہ چیزیں ہیں, ہمیں کم از کم ان چیزوں کو ڈیفینیٹلی جو ان کی پالیسیز ہیں وہ ہمیں اسٹرکٹلی فالو کرنی ہوں گی. ٹیکس ریفارمز لانے ہوں گے ہمیں, یہ جو ہمارا نان فائلر والا کلچر ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. یہ جب چیزیں ہوں گی ڈیفینیٹلی اٹ از ویری ہارڈ فار بزنس مین جو ابھی, کیونکہ ہم ہلے میں پچھلے 70 سالوں سے جو چیزیں چلتی آ رہی ہیں, تو اب ہمیں تھوڑا سا ایک کڑوا گھونٹ لینا پڑے گا, مشکل حالات ہمیں اس سے گزرنا پڑے گا, پھر ہی جا کے وہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا اس تک ہم پہنچ سکیں گے. آسان نہیں ہوتا ثاقب صاحب کہ کہہ دینا کہ کڑوا گھونٹ لے لیتے ہیں, ان پاپولر ڈیسیجنز لے لیتے ہیں اور ٹیکس کلچر پریویل کرنا ہوگا. اب آپ بتائیں کہ جب یہ ٹریڈر حضرات کو, یعنی کہ یہ جو ریٹیلرز ہیں, ٹریڈر حضرات کو اور ریٹیلرز کو کہا گیا ہے کہ آپ ٹیکس دیں, فکس ٹیکس رجیم میں آئیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ آسان ہے؟ تاجر دوست اسکیم دی گئی, اس کو بھی انہوں نے وہ نہیں کیا. سو کیا لگتا ہے آپ کو کس طریقے سے امپلیمنٹیشن کیے جائے, اور پھر اگر گورنمنٹ ان پہ زبردستی کریں گے یا تھوڑا سا زور ڈالیں گے تو پھر مسائل الگ ہو جاتے ہیں, پروٹیسٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. کتنا آسان ہے یہ کہنا؟ دو مختلف باتیں ہیں جو آپ کے سوال میں تھی. سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ سخت فیصلے کڑوا گھونٹ, تو دیکھیں ترقی کرنے کے لیے یا آگے جانے کے لیے سخت فیصلے تو کرنا ضروری ہوں گے. میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ ہمارے پڑوسی ملک نے جب 90s کے اندر وہ ان کے پاس بھی یہ مسائل تھے جو آج ہمارے پاس ہیں, بٹ جب انہوں نے اکانومی کو اوپر لے جانے کی بات کی تو انہوں نے مائنورٹی میں گورنمنٹ میں ہونے کے باوجود انہوں نے سخت فیصلے کیے, اور ان کے پرائم منسٹر نے بہ کے یا تو ملک بچا لو یا اپنی سیاست بچا لو. بٹ دے وینٹ فار لائک انہوں نے کہا جی ملک بچانا چاہیے. آج پاکستان بھی اس موقع پہ کھڑا ہے کہ جہاں پہ گورنمنٹ اور فیصلے کیے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, فیصلے کیے ہیں انہوں نے, سخت فیصلے کیے ہیں, اور ابھی بھی ضرورت ہے. بات جانتا ہے آپ نے تاجر دوست اسکیم کی تو اس کے فیل ہونے کی سب سے بڑی وجہ تھی کہ مشاورت نہیں تھی, کنسلٹیشن نہیں تھی. کہا کچھ گیا, رجسٹریشن کسی اور چیز کے اوپر ہوئی, جب امپلیمنٹیشن ہو کے فائنلی جب فگر باہر آئی تو وہ دیٹ واز اے ویری ڈفرنٹ تھنگ. لیکن اس کے بعد جب ریٹیلرز کے اوپر ٹیکس کا کہا گیا تو وہ ابھی بھی ریٹیلرز ٹیکس دینے سے انکار نہیں کرتے. سر کیش کا کاروبار ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں ہم کمائی نہیں ہو رہی ہماری. نہیں ہو رہی ہے, سب کی کمائی ہو رہی ہے, چل رہا ہے, کام چل رہا ہے. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہاؤ وٹ از دا بیسٹ سولوشن فار دیٹ. ہمیں کہا گیا تاجر دوست اسکیم کے اندر نئے ٹیکس گزار آئیں گے, ٹھیک ہے, ہر کوئی بندہ چاہتا ہے, میں چاہتا ہوں, ندیم صاحب چاہتے ہیں, یہاں بیٹھا ہوا ہر بندہ چاہتا ہے کہ نیکسٹ ٹیکس گزار آئے تاکہ ٹیکس نیٹ بڑھے. چیمبرز کا ممبر ہی وہ بندہ بن سکتا ہے جو ٹیکس پیئر ہوتا ہے, تو ہم تو نئے سے نئے ٹیکس پیئرس کی تلاش میں ہوتے ہیں تاکہ زیادہ سے ٹیکس نیٹ بڑھے اور ہمارے ساتھ کنیکٹیوٹی بہتر ہو. انفارچونیٹلی ہوا کیا کہ نئے ٹیکس پیئر تو ایڈ نہیں ہو سکے, ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرس کو ہی انہوں نے ایک نوٹسز بھیج دی, اور نوٹسز میں بھی کیا بھیج دیا, ایک ایریا مختص کیا, اس ایریا کی ایک ویلیو نکل آئی 60,000 روپیز, اور ریگارڈلیس آف دس کہ وہ شاپ گراؤنڈ فلور پر ہے یا 4th فلور پر ہے, وہ بیسمنٹ میں ہے کہ گلی کے اندر ہے, اس پورے ایریا میں سب کو ریوزٹ کیا. ہم نے ریکویسٹ کی, انہوں نے کہا جی ہم ریوزٹ کریں گے, تمام نوٹسز واپس چلے گئے. میں آپ کو فیلئر کی وجہ بتا رہا ہوں نا, تمام نوٹسز واپس چلے گئے اور وہ ریوزٹ ہو رہے ہیں. پریکٹیکلی جا کے دیکھنا پڑتا ہے, پریکٹیکلی مشاورت کرنی پڑتی ہے. ایک طرف کہا یہ جاتا ہے کہ ہیومن انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے, نہیں بالکل نہیں ہونی چاہیے بڑی. اب یہ بھی تو دیکھیں, دوسری طرف اب ڈیجیٹلائزیشن ہوگی اور پھر اس کے بعد جا کے دیکھنا پڑے گا, تو اس ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن پہ خوش ہیں. ابھی جو بجٹ کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان نے اکانومی کی ڈیجیٹائزیشن کے اوپر پیسے مختص کیے, تو راولپنڈی چیمبر واز دا فرسٹ ون کہ اس نے پازیٹیولی رسپونڈ کیا کہ دس از ویری گڈ تھنگ کہ اکانومی ڈیجیٹائز ہو, ہمارے تمام حکومتی نظام جو ہے ڈیجیٹائز ہو, ایف بی آر میں کم سے کم ہیومن انوالومنٹ ہو. بٹ آپ دیکھیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں, آپ نے اس ڈیجیٹائزیشن کے اندر ایسا اگر آپ کسی کو رگڑ دیتے ہیں یا آپ ایسا کوئی ایسا نظام لے آتے ہیں کہ جہاں پر ایک بندہ ہے جس کی شاپ کا رینٹ ہی اتنا نہیں ہے, جس کے پورے مہینے کے خرچے ہی اتنے نہیں ہیں, اور اتنا آپ کو ٹیکس بھیج دیں, تو یہ بھی تھوڑا دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, آپ نے چیمبرس کو انوالو کرنا ہے, آپ نے لوکل ٹریڈ ایسوسیشنس کو انوالو کرنا ہے, آپ ان کے ساتھ ڈسکشنز کریں, جو آر ٹی او آفیسز ہیں, ریجنل آفس ہیں, ان کو انوالو کریں. دیر آر آفیسز, ہر زون کا آفیسر بیٹھا ہوا ہے, ہر زون کا ڈائریکٹر بیٹھا ہوا ہے. آپ کے ود ان فیو ویکس پازیٹیو ریزلٹس آنا شروع ہو جائیں گے. جس کو ایشوز ہیں وہ اپنے ایشوز لے کر آئے کہ میں زیادہ میں کم دے رہا ہوں, سب چیزیں دیکھ کے ایڈریس ہو سکتی ہیں. وی نو پیپل اراؤنڈ. میں بطور چیمبر پریزیڈنٹ, ندیم صاحب بطور چیمبر پریزیڈنٹ, ہم اپنے ایک ممبر کو جانتے ہیں, ہمیں پتہ ہے یار اس ایریا کے اندر کام کیا, ہمیں رینٹل ویلیوز کا وہاں پہ اندازہ ہے, ہمیں سیلز کا وہاں پہ اندازہ ہے. آپ چاہتے ہیں کہ اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے تمام پالیسیز بنائی جائیں. ایگزیکٹلی, دیکھیں ہمارا ہمیشہ سے یہی مطالبہ رہا ہے, اور ہمیشہ جب گورنمنٹ نے اسٹیک ہولڈرز کو انوالو کیا ہے کسی بھی معاملے میں, مشاورت کی ہے یا ان کو اپنے ساتھ ملایا ہے, تو چیزیں بہتر ہوئی ہیں.
دیکھیں آپ ڈاؤن دا گراؤنڈ آپ کین ناٹ میک ڈیسیجنز آن یور اون سٹنگ ان یور آفس ان ہیئر کہ بھی اس کے ریئل ایشوز کیا ہیں. آپ ایک ایس آر او نکال دیتے ہیں, آپ ایک نوٹیفیکیشن نکالتے ہیں, یہ بڑا ایشوز ہے, بہت بڑا ایشو ہے. یہ بالکل اس کو سارٹ آؤٹ ہونا چاہیے. میں امارہ صاحبہ سے پوچھنا چاہتی ہوں. امارہ, ایک طرف ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ بڑھ چکی ہے 15% اور مزید اضافے کے امکانات ہوں گے. یہ تو کوارٹر ریزلٹ ہیں اور یقیناً اب جب پورے فسکل ایئر کا ایک نمبر آئے گا تو وہ بھی ہائر سائڈ پہ ہی ہوگا. باوجود اس کے کہ ہم ریجن میں کمپیٹیٹو نہیں ہیں, باوجود اس کے کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ ہائی یوٹیلیٹیز ٹیرفس ہیں, اور باوجود اس کے کہ ہمارے پاس کوئی مراعات نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہماری ٹیکسٹائل نے پرفارم کیا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ ایگزیکٹلی, اینڈ دس از ویری ویری پازیٹیو سائن. یہی ٹائم ہے اس میں, میں نے انٹرپرینورشپ کی بات کی, میں فیمیلس کو بھی اس میں انٹر ہونے کے لیے تھوڑا انکریج کروں گی. تھوڑا کیا, ان کو آنا چاہیے اس فیلڈ میں. گورنمنٹ اس چیز کو انیشلائز کرے کہ جتنے بھی لوکل سیکٹر میں جتنے بھی لوکل پروڈکٹس ہیں, یہ لوکل انٹرپرینورس ہیں, ان کو ہائی لیول پہ لائیں, ٹریڈ گیٹ کے تھرو ان کو انٹرنیشنلائز کریں. جتنی زیادہ ان چیزوں میں ہماری پروڈکٹس کو, ہمارے انٹرپرینورس کو انٹرنیشنلائز کریں گے, ہماری ایک اکانومی پہ ہی سب سے زیادہ ہی اثر پڑنا ہے, اسی چیز کا ہی پڑنا ہے. یہ اس وقت یہ جو پازیٹیو سائن ہے, یہ بھی انیشیٹو. اس کے بعد جتنی بھی ابھی ٹریڈ میں ایکسپورٹ میں جتنی بھی چیزیں جتنی سامنے آ رہی ہیں, وہ ساری کی ساری چیزیں ملا کے میرے حساب سے یہ سب کچھ ملک کی اکانومی کے لیے بہت ضروری ہے, اور یہ ہونا چاہیے. اس کو اور زیادہ اس کو بڑھانا چاہیے. نتاشا, میں گورنمنٹ لیول پہ بڑھانا چاہیے. میں اگر اس بات کو کنٹینیو کروں تھوڑا سا, آپ نے خود ہی اپنی بات میں ذکر کیا تھا کہ بنگلہ دیش کوئی پروڈیوس نہیں کرتا کاٹن, سنگل بلک پھر بھی اس وقت ان کی پروڈکشن آپ دیکھیں وجہ کیا ہے, 50 بلین سے ابو. ایگزیکٹلی, کاٹیج انڈسٹری. They focused on the cottage industry. چھوٹے یونٹ لگائے. پہلے زمانے میں ایک کانسیپٹ ہوا کرتا تھا کہ کارخانے ہوتے تھے, چھوٹے 2 کمروں کے کارخانے, ایک کمرے کا چھوٹی سی فیکٹری. چیز پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ بڑے اچھے سائنز ہیں, ہم یہ آپ صرف اس کی بات کر رہی ہیں 15%. لوکل پروڈکٹس کو, لوکل جتنے بھی ہمارے ہینڈی کرافٹس بھی بن رہی ہیں, بہت سی چیزیں, ان کو اتنا پے بھی نہیں کیا جاتا, ان کو ریکگنیشن نہیں ملی ہوئی ہے. ان کو سامنے لایا جائے اور ان کو انٹرنیشنلائز کیا جائے تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو اور ملک کی اکانومی کو بھی فائدہ ہو. ان حالات میں اگر آپ 15% کی بات کر رہی ہیں, میں کہتا ہوں یہ 15 نہیں, اگر آپ ان حالات میں جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یوٹیلیٹیز آپ کے اسکائی راکٹ ہیں, اور آپ جو پوزیشن تھی, میرا خیال ہے یہ 25% 30% اس کو آپ ان ریئل سینس لیں کہ جس طرح نوز ڈائیو ہوئی تھی ٹیکسٹائل. پاکستان کی خوبصورتی ہمیشہ سے کم ریسورسز میں زیادہ پرفارم کر کے دکھاتے ہیں, یہ تو ہمیشہ سے خوبصورتی ہے. We are one of the most resilient nations in the world. ٹھیک ہے نا, بالکل پوٹینشیل بہت پوٹینشیل ہے. ثاقب صاحب, ایک طرف ہمارے پاس ٹیکسٹائل کے یہ نمبرز ہیں, دوسری طرف ہمارے پاس آپ پوٹینشیل کی بات کر رہے ہیں تو یہ بہت ہے, اور آئی پی پیز کے مسائل آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہی سارٹ آؤٹ ہونے کی طرف ہے. پرائم منسٹر صاحب نے ٹاسک فورس بنا کے ایک طریقے سے کہا گیا ہے کہ اب آئی پی پیز کے مسئلے سالو ہونے چاہیے. تو اس کے اوپر کتنا فائدہ ہوگا, اور خاص کر جو انڈسٹریل ایک ویل ہے وہ کتنا فائدہ مند ہوگا اس سے؟ دیکھیں جی, آئی پی پیز پہ تو میں سمجھتا ہوں جتنا جلدی کوئی فیصلہ ہو جائے اتنا فائدہ ہے. 70% آف آر کاسٹ آف دا الیکٹریسٹی از گوئنگ ٹورڈز دا کیپیسٹی چارجز. جی, بات ابھی ہو رہی تھی ٹیکسٹائل میں 15% بڑھانے کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کین ویری ویل ایکسپینڈ اٹس ٹیکسٹائل ایکسپورٹس 50%. اور یہ بات آن ریکارڈ ہے. دا منسٹر فار پلاننگ احسن اقبال صاحب ونس میٹ دا ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز ان فیصل آباد, اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اپنی ایکسپورٹس 1 بلین سے 2 بلین میں کرنے میں کتنا ٹائم چاہیے, تو انہوں نے کہا جی 3 سے 3.5 سال چاہیے. سو اٹ مینس کہ فیصل آباد میں ٹیکسٹائل انڈسٹری از آپٹمسٹک کہ جس طرح پاکستان میں اسٹیبلٹی آئی ہوئی. اب دیکھیں ڈالر پرائسز جگہ اسٹیبل ہے, مجھے پتہ ہے کہ میں را مٹیریل اگر امپورٹ کر رہا ہوں تو کیا پرائس پھر ہوگی, اور اگر میں ایکسپورٹ آرڈرز بھی لے رہا ہوں تو ڈالر پرائسز مطلب ایک جگہ پہ اسٹیبل ہوا ہوا ہے. وہ نہیں ہوتا تھا کہ صبح اٹھیں تو ڈالر کتنے کا ہے, جب اس کو ایکسچینج کرانے بھیجیں تو ڈفرینٹ ریٹ, اور جب ایکسچینج ہو رہا ہو تب ڈفرینٹ ریٹ ہے. وہ انسرٹینٹی ختم ہو چکی ہوئی ہے. انٹرسٹ ریٹ نیچے آ رہا ہے, ٹھیک ہے, جو ایک ڈیمانڈ تھی آ رہا ہے نیچے آ رہا ہے, اور مطلب وی آر آپٹمسٹک کہ انشاءاللہ فگر میں آ جائے گا. تو دیٹ از اسپریڈنگ اے پازیٹیو وائبس. اسٹاک مارکیٹ کے سینٹیمنٹس, اب اسٹاک مارکیٹ گرو کرنا آپ کے ملک کے سینٹیمنٹس کو, اکنامک سینٹیمنٹس بیان کرتا ہے. ایگزیکٹلی, صنعتیں چل رہی ہیں جبھی تو اس کا ریزلٹس ہیں. آپ کا آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہوگی, وہ میچور ہوگی, وچ از اے ویری پازیٹیو سائنس. ٹھیک ہے, انٹرنیشنل جو آپ کے کو واچ کر رہے ہیں ان ساروں کے پازیٹیو آپ کو میسیج آنا شروع ہو گئے. سو اس میں انویسٹر کا یا انڈسٹریلسٹ کا, ایکسپورٹر کا مورال بوسٹ ہوا ہے. جب وہ بوسٹ ہوا ہے تو کانفیڈنس کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. ہم سب لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, انرجی آپ سیکٹر میں بھی, فیول پرائسز, ایوری تھنگ سارے یہاں پہ پاکستان میں کام کرنا چاہ رہے ہیں, ہمیں اپرچونٹی. اب یقین کیجیے آئی پی پیز کے اگینسٹ رائل پنڈی چیمبر آف کامرس ٹرسٹیز خود گیا ہوا ہے سپریم کورٹ میں,
ہم نے ریٹ دائر کی ہوئی ہے. ہم چاہتے ہیں کیپیسٹی چارجز کم ہوں, کیونکہ جب یہ کیپیسٹی چارجز کم ہوں گے آپ یقین کیجئے ہمارے پاس زیادہ پروڈکشن آرڈرز آئیں گے, ہمارے پاس زیادہ ایکسپورٹ کے آرڈرز آئیں گے, پاکستان کے پاس زیادہ فورن ریزروز آئے گا ان فارم آف دا فورن ریمیٹنسز جو ہم ایکسپورٹ سے کریں گے, پاکستان کو فائدہ ہوگا. So the government needs to realize this thing as soon as possible اور نیگوشیٹ کرنا شروع کر دیا. چائنیز کمپنی ایگری ہو گئی ہیں, کافی ساری اور بھی ایگری ہو گئی ہیں, اور یہ فوراً سے ہونا چاہیے. مطلب کین یو بلیو کہ آڈٹس ہی نہیں ہو پا رہے تھے, کین یو بلیو کہ کوئی کسی کو بات ہی نہیں کر پا رہا تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کوئی چیز ٹھیک ہونے کی طرف جا رہی ہے. بالکل ہماری دعا ہے کہ فوراً ٹھیک ہو. کہ ساری چیزیں ول بھی نظر آ رہی وی ہے. آر ود دا پرائم منسٹر, دا بزنس کمیٹی اسٹینڈنگ ود دا پرائم منسٹر کہ فوراً سے اس کو ریزالو کریں, بجلی قیمتیں کم لائیں تاکہ انڈسٹری اور فلرش کرے. اور اس سے پہلے تو واقعی نظر ہی نہیں آ رہا تھا. ہمارا آپ سے پوچھنا چاہوں گی, ایک تو آپ جو ایڈ کرنا چاہ رہی تھی وہ بھی, اور ایگزیکٹلی ٹیکسٹائلس کے لیے میں اسی کی بات کر رہی تھی کہ پاور سیکٹر اور آئل پرائسز ایوری تھنگ میٹرز. گورنمنٹ کو اسٹیبلٹی لانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا تاجر جو ہے وہ مضبوط ہو جائے. تو برآمدات بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ڈیفینیٹلی برآمدات تبھی بڑھیں گی جب پروڈکشن ہوگی. پروڈکشن نہیں اتنی ہو رہی جتنی ٹریڈ ہمیں ضرورت ہے کرنے کی. انڈسٹریلائزیشن ضروری ہے. تو اس میں اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ گورنمنٹ کو اسٹیبلٹی لانے کی ضرورت ہے پاور سیکٹر میں بھی اور آئل پرائسز میں بھی, تاکہ تھوڑا سا تاجر ہمارا تھوڑا سا اسٹرانگ ہو, وہ پروڈکشن زیادہ دے سکے. اور فائلر ہونا, یہ ندیم سر کی بات بالکل ٹھیک ہے, فائلر ہونا بہت ضروری ہے. وہ میں یہ بات کروں گا کہ جب یہ بات کری ہوتی ہے نا کہ پالیسی کی, تو آپ کو یقین کیجیے کہ کنٹینیوشن پالیسی اتنی امپورٹنٹ ہے ایک انڈسٹری کے لیے, انڈسٹریلائزیشن کے لیے, یہ گورنمنٹ کے کرنے کی چیز ہے کہ اگلے 15 سال کے لیے ایک پالیسی پلیز بنا کے چھوڑ دیجیے. مطلب آپ نے انڈسٹریلائزیشن کی بات کی, تو اس میں انڈسٹریلائزیشن کے ساتھ انڈسٹری جب میں اگر لگا رہا ہوں تو مجھے پتہ چلے کہ اگلے 15 سال یہ پالیسی ہے, تو دیٹ ول بی ہمارے بزنس مین کو ہی تو اسٹرانگ کرنا ہے. وہ اسٹرانگ ہوگا تو اکانومی کی اس میں فرق پڑے گا. اور دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں تھوڑا سا, میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ نان کنونشنل ایکسپورٹ سے باہر آنا چاہیے. ہمارے جب ایکسپورٹ کی بات آتی ہے صرف ٹیکسٹائل ہوتا ہے, ہمارا لیدر ہوتا ہے یا اسپورٹس گڈز ہوتے ہیں. نہیں, جو سیکٹر ایکسپورٹ کرے گا پالیسی تو سب کے لیے ہونی چاہیے. سب کے لیے نہیں, ہمیں ایکسپورٹ کے پوائنٹ آف ویو جو ہے نا, ہمیں تھوڑا سا آؤٹ آف دا باکس سوچنے کی ضرورت ہے. اب جی ایس پی پلس کی اگر ہم بات کریں تو 150 کے قریب جی ایس پی پلس میں آئٹم شامل ہیں, اور ہم ہمارے پاس ہینڈ فل ہے 4-5 ہم استعمال کر رہے ہیں صرف. تو دیر آر سو مینی پروڈکٹس جو کہ ہم اس پہ فوکس کرتے ہیں, اور گورنمنٹ اگر تھوڑا سا فوکس کرے تو ہمارے جس طرح بتایا کہ بہت زیادہ ہمارے پاس ٹیلنٹ موجود ہے اور چیزیں بن رہی ہیں, ایکسپورٹیبل بن رہی ہیں. انڈسٹریلائزیشن از دا اونلی سولوشن. ٹھیک ہے, لانگ ٹرم پالیسی جس طرح ثاقب صاحب نے بتایا وہ ہمیں ضرورت ہے, کیونکہ انڈسٹری آپ کو رن کرنے کے لیے پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی 4-5 سال جو جب آپ کے اکنامک زون بنتے ہیں یا آپ اس قسم کی انڈسٹریل اسٹیٹس ہوتی ہیں جہاں پہ پتہ ہوتا ہے کہ یار مجھے ایک مل گئی اس پہ جو مشینری منگوا رہا ہوں اس میں مجھے چھوٹ مل رہی ہے, یا مجھے یہ چھوٹ ہے اس میں, تو آپ کی جو فنش پروڈکٹ بنتی ہے اس کو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کو جب مارکیٹ میں بیچنا ہے یا انٹرنیشنل مارکیٹ میں لے کے جانا ہے تو مجھے کس پرائس پہ بیچنا ہے. تو جب آپ کی انسٹیبلٹی ہوگی, آپ کی اکنامک جو کنڈیشنز ہیں وہ اسٹیبل نہیں ہوں گی, ڈیفینیٹلی وہ بہت اسے فرق پڑے گا. جس طرح ہمارا ڈالر جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ اسٹیبل ہوا ہوا ہے, تو ہم فورس ہی کر سکتے ہیں آگے فیوچر میں. یہ بہت فائدہ مند ہے, لیکن ایکسپورٹرز کے لیے ہاؤ ایور ہم کہہ سکتے ہیں نقصان دہ بھی ہے. میں ثاقب صاحب آپ سے پوچھوں گی کہ ایک طرف ہمارے پاس جب چیف آف دی آرمی اسٹاف صاحب لاسٹ ایئر ملے تھے, اور آپ کو یاد ہوگا ڈالر بہت زیادہ بے ہنگم ہوا تھا, اور اس کو کم کرنا یا اس کو ایک کنٹرول ہوا, بلیک مارکیٹ کو پکڑا گیا, تمام چیزیں سارٹ آؤٹ ہو گئی, اور یہ سال بہت ہی ایک اچھا گزرا. اس سال بھی بزنس کمیونٹی سے ملاقات ہوئی چیف آف دی آرمی اسٹاف کی. اب کیا چیزیں متوقع ہیں کہ اب بزنس میں اور ریولیوشن آئے گا, ایک ٹرسٹ بلڈ اپ ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب SIFC بلڈ اپ ہوئی تو انٹرنیشنل بزنس کمیونٹی کو بھی ایک ٹرسٹ بلڈ اپ ہوا. جی دیکھیں, چیزیں تو بہت ساری کرنے والی ہیں. ہم جہاں تک ملک میں انڈسٹریلائزیشن کی بات کرتے ہیں تو نئے اکنامک زونس بنانے کی بڑی حد تک ضرورت ہے. اس وقت جو نئی انڈسٹری لگانے والے لوگ ہیں وہ لیز کے اوپر لینڈ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کی کوشش ہے کہ کوئی نئے اکنامک زونس بنے جہاں پہ ان کو کوئی 30 سال 40 سال کے لیے لیز پہ لینڈ ملے, تاکہ وہ جو پیسہ انہوں نے زمین خریدنے کے اوپر لگانا ہے وہ انہیں زمین اگر فری آف کاسٹ مل جائے تو. پھر اس کے علاوہ یہ ریجنل کنیکٹیوٹی بڑی ضروری ہے. ہمیں پاکستان کی ترقی کے لیے ہمیں نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ میں ٹریڈ کو انوالو کرنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نیبرز کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہو کے آپ کی اکانومی فلرش ہو جائے. So this is what the people are demanding. This is what the business community is demanding to the stakeholders, to the decision makers, کہ ریجنل کنیکٹیوٹی کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. مطلب نیبرس کے ساتھ ہم بالکل بزنس نہیں کر رہے جی, ٹھیک ہے. ہم مطلب ہماری ڈائریکٹ ایکسیس نہیں ہے, ہماری ڈائریکٹ فلائٹس نہیں ہے. اگر کسی نیبر سے کوئی چیز لانی ہے تو مڈل ایسٹ کے راستے سے لے کر آ رہے ہیں, یا ہم کسی اور ملک کے تھرو امپورٹ کر رہے ہیں. بڑی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے اس پہ. جی ایسے ہی ہے. تو میں بتا رہا ہوں نیکسٹ ڈیمانڈس کیا ہے. نیکسٹ ڈیمانڈ انہی چیزوں کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کے بعد ڈائریکٹ فلائٹس, ڈائریکٹ کنیکٹیوٹی کی بات ہے. ہماری افریقہ کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکٹیوٹی نہیں ہے,
हमारी सीपैक इसीलिए फिर यही CPAC पर्पस will था do ना. that. वी आर Exactly, रनिंग मैं आउट यही ऑफ टाइम. बोलने मैं रही हमारा थी. से पूछना चाहती हूँ, हमारा बस एक्सपोर्ट बढ़ानी है, एक्सपोर्ट पॉलिसी लानी है. आप समझती हैं एक लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए? लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए डेफिनेटली. वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे क्रिएट की जाएं. हमारे यूथ बाहर क्यों शिफ्ट हो रही है? कितने सारे हमारे फ्रेशर्स हैं जो बाहर शिफ्ट हो गए. पॉपुलेशन ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ अपने ही मुल्क में क्रिएट कर लें. और जैसे यूएई ने बनाया, जैसे सऊदी अरब ने बनाया, और एंटरप्रेन्योरशिप की, एंटरप्रेन्योर्स की नेशन बनाई है. बाहर से लोग आके उनके पास जॉब्स कर रहे हैं. ऐसा हमारे पास क्यों नहीं हो सकता? हमारे पास ना टैलेंट की कमी है, हमारे पास ना रिसोर्सेज की कमी है. इस वक्त भी हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मैं उनकी बात अगर करूँ ना, 4 दफ़ा मुल्क का कर्जा उतर सकता है. राइट. हमारे अंदर इतना पोटेंशियल है. मैं बता रही हूँ आपको, है हमारे पास रिसोर्सेज हैं. उनके ऊपर बस जो चीज़ें हुई हुई हैं, स्टैंड हुए हुए हैं, वो सब कुछ गवर्नमेंट को अब स्टेप्स लेने की ज़रूरत है. अब स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, वरना मज़ीद डिटोरिएशन की तरफ जाएगा. हमारी यूथ बिल्कुल डिसअपॉइंट हो चुकी है. नहीं उनके अंदर से तो अभी पोटेंशियल मौजूद है. पोटेंशियल है, लेकिन जब अपॉर्चुनिटीज नहीं उनके पास होंगे तो दे हैव नो वे. बिल्कुल उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की जरूरत है. फिर ये एक मजीद डिबेट हो एम्प्लॉयमेंट जाएगी. नहीं, मैम आई एम ट्राइंग टू से कि यहाँ entrepreneurship पे culture उनको होना चाहिए. अपॉर्चुनिटीज दें. मैंने बिजनेस सेक्टर में देखा है कि बहुत से अभी डिज़ाइनर्स हैं, फीमेल डिज़ाइनर्स. टेक्सटाइल फील्ड की अगर बात करूँ, आई एम माई सेल्फ अ डिज़ाइनर. मेरा बुटीक है एबटाबाद में सैफुस के नाम से. अब इतने सारे डिज़ाइनर्स लेडीज़ हैं, उनको रिकग्निशन नहीं है. उनका प्रोडक्ट मार्केट में उससे नहीं है रिकॉग्नाइज. थैंक यू सो मच. Thank you हमारा so आपने much. ज्वाइन किया. Thank you for- साकिब साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. नदीम साहब आपने ज्वाइन Thank किया, you जी, तशरीफ लाए. thank you थैंक यू very सो मच. आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की अबाउट बिजनेसेस, और खासकर प्राइम मिनिस्टर, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट जो पाकिस्तान में है. तो वेल, इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.